ایک حد تک آپ کی بصارت کام کر سکتی ہے. کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انتہا پر آسمان اور سمندر ایک ہو گئے. وہ ایک نہیں ہوتے, وہ حد نظر ہے, وہ آپ کی بصارت کی انتہا ہے. وہاں پر بصارت کی طاقت, دیکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی عقل کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, بے پناہ. کسی کو عقل, عجیب بات, حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابی نے, یا رسول اللہ, ایک غزوے کے بعد, عجیب و غریب حدیث, یا رسول اللہ اس غزوے میں ہم سب نے شرکت کی, ہم سب صحابہ کی جماعت اس غزوے میں شریک ہوئے, کیا ثواب ہماری عقلوں کے مطابق ملے گا یا عقلوں کے تفاوت کے اعتبار سے ملے گا؟ کسی میں عقل زیادہ ہے تو اس کو اس کی عقل کے مطابق ثواب اور اجر, کسی میں عقل دوسرے کے مقابلے میں کم ہے تو اس کو اسی کے مطابق اجر و ثواب. آپ نے فرمایا جس کی عقل زیادہ ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا, فرمایا آگے کو آ, عقل آگے آئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیچھے ہٹ, عقل پیچھے ہٹی. فرمایا جا, اب تجھ پر ہی سوال و جواب ہوگا, قیامت میں تجھ سے ہی مواخذہ ہوگا. ایسی عجیب و غریب چیز عقل, لیکن اس کی صلاحیت, اس کی طاقت بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے محدود صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے. ایک معتزلہ فرقہ گزرا ہے جو تمام اعمال کو اسی وقت قبول کرنے کی مشورہ دیتا ہے جب وہ عقل کے پیمانے پر بھرپور اور مکمل اور پورے اترتے ہوں, کہ ہم شریعت کا وہی حکم منظور کریں گے, شریعت کے اسی حکم پر عمل کریں گے کہ جو عقل کے مطابق ہوگا. سیدنا امام بخاری نے اس فرقے کی تردید کی. حق تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میزان قائم کریں گے جس کے اندر اعمال تولیں گے, باتیں تولی جائیں گی. ابھی آپ دیکھیے, معلومات کیجئے, جو جدید ترین ذرائع ہیں معلومات کے ان کو ذرا ٹچ کیجئے اور دیکھیے امریکہ کے اندر جو وہاں پر انتہا سے زیادہ خفیہ میٹنگ ہوتی ہے, پوشیدہ میٹنگ ہوتی ہے, انتہائی حساس اور نازک قسم کی میٹنگز ہوتی ہے. جس حال میں وہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر وہاں ان کے سمجھدار اور نہایت ہی اعلیٰ ترین طبقہ بیٹھتا ہے. اس حال میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے, کچھ ایام کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, اس لیے کہ جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے وہ فضا کے اندر باقی ہے, اس کا وجود باقی رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشین کے ذریعے لوگ اس گفتگو کو لیک آؤٹ کر دیں اور اس کو حاصل کر لیں, اس کو بند کر دیا جاتا ہے. افعال اور اقوال فنا نہیں ہوتے, باقی رہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہم صاحب ایمان ہیں, ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ہمارے خالق نے, ہمارے رزاق نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے, خالق کائنات نے بیان کر دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم ترازو قائم کریں گے. بس ایک مومن کا کام, ادھر حکم آیا ادھر اس کے اوپر عمل. حضرات صحابہ کا خصوصی اور سب سے زیادہ اہم ترین جو ان کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ آمنا وسلمنا, آمنا وصدقنا, کہ ادھر کوئی حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ادھر انہوں نے تصدیق کی. تو مومنین کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرما دیا, فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو انتہا سے زیادہ مختصر اور انتہا سے زیادہ ہلکے پھلکے زبان پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اس کی مثال دیتے ہوئے پڑھواتے تھے. ہاپوڑ ہمارے ضلع میرٹھ دہلی سے قریب ایک شہر ہے, اس کے قریب ایک اور شہر ہے ہاپوڑ. وہاں کے پاپڑ مشہور تھے ایک زمانے میں. آپ تو واقف ہوں گے, حیدرآباد کے لوگ پاپڑ کے بغیر کھانا نہیں. حیدرآباد اور گجرات میں بڑا استعمال ہے پاپڑ کا. اس کو اگر ایسے ہتھیلی پہ رکھ کر پھونک مار دو تو ہوا میں اڑ جائیں گے, اتنے ہلکے پھلکے. قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہاپوڑ کے پاپڑ کے دیکھنے میں اور وزن کے اعتبار سے ہلکے پھلکے, لیکن کھانے کے بعد پیٹ میں انتہا سے زیادہ ثقیل اور انتہا سے زیادہ بھاری بھرکم. معدے کے اندر بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں, اطباء لکھتے ہیں ہمارے طبیب حضرات مولی کے بارے میں کہ ہاضم غیر منہضم. مولی ایسی سبزی ہے کہ تمام چیزوں کو ہضم کر دے گی, لکڑ ہضم, لوہا ہضم,
पत्थर हजम, जो चीज खा लीजिए जितनी सकील, सब सकील चीजें खाकर एक काश मूली की खा लीजिए, सब हजम हो जाएगा, लेकिन खुद हजम नहीं होती, खुद अपने आप को हजम नहीं करती। हाजिम गैर मुनासिम, उलमाए तिब लिखते हैं उसके बारे में, मूली के बारे में। तो फरमाया हजरत हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब ने कि इनकी मिसाल हापुड़ के पापड़ जैसी है कि जबान पर हल्के फुल्के, लेकिन मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर इंतहा से ज़्यादा वजन। भाई वजन कहाँ से आया? अरे भाई वजन आया है इखलास से, हुस्ने नियत से। जिस दर्जे का हुस्ने नियत होगा, जिस दर्जे का इखलास होगा, उसी दर्जे का वजन इन कलिमात के अंदर अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। क्या है वो दो कलमे? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।